ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحكيم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المرسلين. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من العلو والعجم. يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق. کروں تیرے نام پہ جان پہ نہ بسیں جان و جہاں کا دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کرو جہاں. معزز محترم نائب صدر احترام صدر کریم سامعین کرام پر رب ذوالجلال کی توفیق اور عنایت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق ماہ صیام رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ مبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے. اللہ رب العزت آج کے دن کی برکتیں ہم سب پر عطا فرمائے اور جمعہ مبارک کے ان مبارک نماز اور مبارک گھڑیوں کے صدقے میں رب ذوالجلال ہم سب کی بخشش اور رحمت فرمائے. آج 16 رمضان مبارک اور اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو یعنی 17 رمضان مبارک کو کفر اور اسلام کا پہلا معاہدہ غزوہ بدر لڑا گیا. غزوہ بدر اسلام کی ترویج و اشاعت اور اسلام کی تبلیغ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد 13 سال تک کا عرصہ مکہ المکرمہ میں قضیہ فرمایا اور مکہ المکرمہ میں جتنا بھی وقت گزارا ہے وہ ڈیفینسو یعنی دفاعی حیثیت سے گزارا. دشمن مظالم کرتے رہے، مسلمان برداشت کرتے رہے. دشمن سوشل بائیکاٹ کرتے رہے،
مسلمان خاموشی سے قبول کرتے رہے، یہاں تک کہ 13 سال کا عرصہ اسی حال میں گزر گیا، اور اب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اجازت اور یہ عزت عطا کیا گیا کہ آپ نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ واقعہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ آمد سے ہجری سال کا آغاز ہوا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو ایک نئی جگہ اور اس مدینہ کو پہلا یثرب کہا جاتا، اور یثرب کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اردو میں یثرب کا معنی وباؤں اور بیماریوں کی جگہ ہوتا تھا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ واقعہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اب اس خطے کو یثرب کہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہی سرزمین جو وباؤں اور بیماریوں کا مرکز اور منبع تھی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت نزول کی برکت سے وہی علاقہ اب ہر طرف عطائیں، بخششیں اور شفائیں بانٹتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی غبار میں بھی، یعنی جو ہوا ہے اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد قباء تعمیر کا انتظام کیا، پھر مسجد قباء سے آگے حضور علیہ السلام جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے وہاں تشریف لے آئے۔ یہاں مسلمانوں کا پہلا مرکز مسجد نبوی قائم کیا گیا، اور زندگی کا ایک نیا سلسلہ اور دور شروع ہوا۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی، مسلمانوں کے درمیان موافقات قائم کر دیا گیا۔ ایک انصار صحابی کو مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا گیا، تاکہ کوئی بھی بے آسرا اور بے جان و مددگار نہ رہے، اور زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے قلبی طور پر راحت اور اطمینان نصیب کیا کہ وہ مظالم، وہ پریشانیاں اور وہ تکالیف جو آئے دن مکہ کے رہنے والے لوگوں کی جانب سے ملتی تھی، ان سے نجات اور چھٹکارا۔ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سن 2 ہجری ہے، اور ابھی مدینہ منورہ آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ واقعہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر ایک امتحان، گویا یہ وفاؤں کا امتحان تھا، جو غزوہ بدر کے میدان میں اس امتحان گاہ کو سجایا گیا۔ ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور دشمنوں کے لشکر کی تعداد 1000۔ سخت گرمی کے دن تھے، اور جو 1000 کا لشکر آیا وہ اپنے ساتھ ساز و سامان بھی لایا، اپنے ساتھ اسلحہ بھی لایا، اپنے ساتھ خود بروز کا انتظام بھی کر کے لایا۔ مگر مسلمان جب اس معرکہ کے لیے مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں تو اس موقع پر
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں کل تعداد 313، ان میں سے اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو اس تلوار کے دندانے ہیں، یعنی وہ تلوار بھی صحیح حالت میں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خالی ہاتھ تھا تو اس نے کھجور کے درخت کی ٹہنیوں کو توڑ لیا ہے اور اسے اپنے لیے تلوار بنایا اور اس ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں اس انداز میں گھما رہا ہے کہ جیسا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار۔ اگر کسی شخص نے اپنے جسم پر پورا لباس زیب تن کر رکھا ہے تو وہ لباس پیون زدہ ہے اور اس پر جگہ جگہ پیون لگے ہوئے، ورنہ تو حالت یہ ہے کہ ایک ہی چادر کے ذریعے سے اپنے صدر کو چھپا رکھا۔ اس حالت اور اس کیفیت میں مسلمان مدینہ المنورہ سے اس معرکے کو لڑنے کے لیے نکلے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کے روزے فرض ہو چکے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ روزے کی حالت اور میدان جنگ کی جانب روانگی ہو گئی ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر مسکراتے تھے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کا نقصان کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے۔ منافقین جو مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، ان منافقین نے تو مدینہ میں اپنی ریاست کے قائم کرنے کی منصوبہ بندیاں بھی شروع کر دی کہ اب مسلمان گئے تو بس اب واپس تو آنا نہیں۔ مکہ سے آنے والے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جرنیل انہیں کچا کھا رہے ہیں اور پھر قدرت کا ایک اور امتحان یہ دیکھیے کہ جب مسلمان میدان بدر میں پہنچے ہیں تو کفار کا لشکر مسلمانوں سے پہلے پہنچ چکا۔ اب جب وہ پہلے پہنچے ہیں تو انہوں نے زمین کی آئیڈیل جگہ اپنے لیے منتخب کر لی، جو زمین ان کے اعتبار سے سخت بھی تھی، جہاں پر پانی بھی موجود تھا، انہوں نے اس جگہ کو اپنے لیے ہموار کر لیا اور وہاں پر پڑاؤ اور اپنے خیمے دار دیے۔ مسلمان جب پہنچے ہیں تو مسلمانوں کو جو جگہ نصیب میسر آئی وہ جگہ کچی زمین تھی اور وہاں پانی کو جمع کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس قدر ریت تھی کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں زمین میں دھنستے تھے، اس قدر ریت تھی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کو جو پہلی مدد اور پہلی نصرت نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ رب ذوالجلال نے آسمان سے بارش کا ایسا انتظام فرمایا کہ ایسی موسلادھار بارش برسی ہے کہ جو کچی زمین تھی وہ بارش کے پڑنے کی وجہ سے سخت ہو، اور دوسری طرف دشمنوں نے جس جگہ کو پکا سمجھ کر اپنے لیے اختیار کیا تھا اس قدر بارش برسی کہ وہاں کیچڑ اور دلدل بن گیا۔ یہ مسلمانوں کی زمین کچی تھی تو انہوں نے مٹی کے ذریعے سے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا اور دشمنوں کے پاس پانی جمع کرنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ اسی حالت اور کیفیت میں جب جانوروں کو پانی پینے کی ضرورت میسر آئی تو میدان جنگ سجا ہے اور ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے دو لشکر آپس میں مقابل کھڑے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس بات کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دشمنوں سے کہو کہ اپنے جانوروں کے لیے پانی ہم سے لے۔
اس حالت میں بھی جو کائنات کے تاجدار اپنی رحمت کی شان دنیا والوں کے سامنے آشکار اور اجاگر کر رہے ہوں، یقیناً ان کی رحمت اور ان کے کرم کا کوئی انتہا اور کوئی ٹھکانا نہیں۔ یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ماہ صیام رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنے رب اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وفاداری کا اظہار کیا، اس وفاداری کے ثمرات اور نتائج اور اس کا پھل آج تک ہم کھا رہے ہیں۔ اگر اس وقت ان کے ایمان اور ان کے اعتقاد میں اگر کسی قسم کی کوئی لفزش آ جاتی تو شاید اسلام آج ہمارے ہاں اس حالت میں موجود نہ ہوتا۔ جب اخلاص اور للہیت اور دل کے پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے چھوڑ کر حضور کے ساتھ چل پڑے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اپنی عنایات اور اپنی رحمتوں کی بارش اس انداز میں فرمائی ہے کہ اگر انسان 313 لڑ رہے ہیں تو رب الجلال نے اپنے فرشتے 5000 کی تعداد عطا فرمائی ہے کہ جو مسلمانوں کی شانہ بشانہ دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو یہ مدد کیوں میسر آئی؟ یہ مدد میسر آنے کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں صرف اور صرف اگر جگہ تھی تو تین چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں پناہ اور جگہ لے سکی تھی۔ نمبر 1 اللہ کی محبت، نمبر 2 مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کی محبت۔ اور اسی کو ہی سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا کہ 8 محبتیں گنوانے کے بعد فرمایا یہ ساری 8 محبتیں ایک طرف، 3 اشیاء کی محبت ان پر مقدم ہونی چاہیے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اور صحابہ نے جب اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے تو اس کا نتیجہ رب الجلال کی جانب سے مدد اور عنایت کی صورت میں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، مگر اس کے لیے بدر کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمان اور اس ایمان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو تمام صحابہ کو جمع کر کے حضور مشورہ فرما رہے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کسی مشورے کی محتاج نہیں۔ آپ تو جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے بولتے ہیں، مگر امت کی تعلیم تھی کہ باہمی مشاورت کیا کرو، اور قرآن نے کہا وشاورہم فی الامر۔ جب وہ مشورہ کرنے کا حکم ہے تو حضور علیہ السلام بھی صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ کیا کریں، اس سفر پر روانہ ہوں، اس معرکے پر روانہ ہوں، یا یہیں رک جائیں، ڈیفینسو پوزیشن اختیار کی جائے یا میدان میں نکل کر لڑا جائے۔ تو جناب صدیق اکبر آگے بڑھے، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں لڑنا چاہیے۔ جناب عمر فاروق بھی آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں لڑنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہادر صحابی آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا ہم کریں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ حضور علیہ السلام کو مقصود تھا کہ یہ تو سارے وہ ہیں کہ جو میرے ساتھ مہاجرین ہیں، مکہ سے آئے ہیں، یہاں کے رہنے والوں کی کیا رائے ہے، جو انصار صحابہ ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ جب حضور نے دوبارہ کہا کہ مجھے مشورہ دیا جائے تو حضرت سعد بن معاذ آگے بڑھے، اور سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی جانب انصار کی جانب سے حمایت چاہتے ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں سارے انصار بھائیوں کی جانب سے آپ کو حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ اور اس وقت وہ جملے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بس ہمیں حکم دیجئے، ہم صحراؤں میں اپنی سواریاں دوڑا دیں گے، ہم دریاؤں میں اپنی سواریوں کو ڈال دیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، مگر آپ کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، آپ پر جان نچھاور کر دیں گے، مگر آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔
جب یہ کلمات حضور علیہ السلام نے سماعت کیے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم تھا، حضور مسکرا دیے اور حضور کو اطمینان ہوا کہ ہاں اب مہاجرین بھی اور انصار بھی ہمارے ساتھ۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا کے گھوڑے ہم نے۔ اس کا حقیقی منظر ہمیں بدر کے میدان میں بھی نظر آتا ہے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگیں لڑی اس میں بھی عملی مظاہرہ نظر آتا ہے کہ جب مسلمان نکلتے ہیں تو دریا اور سمندر بھی اپنے رستے کھول کر مسلمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کا سبب سے فرض یہ تھا کہ دل میں صرف اللہ اور اس کا رسول بستا ہے، دنیا کی کسی شے کے کوئی تما کوئی حص دنیا میں دل میں موجود ہی نہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر مقدم ہو سکے۔ مگر ان ساری چیزوں کے باوجود مسلمانوں کے دلوں کا اتنا استحکام، اتنی مضبوطی، خود حضور علیہ السلام کی ذات کا ان صحابہ کے ساتھ موجود ہونا، اور پھر اس قدر عزم، استقلال اور اس قدر استحکام کے ساتھ اس معرکہ میں بے سر و سامانی کے حالت میں نکلنا، اس کے باوجود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کے طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں جو دعائیں کی ہیں، جو التجائیں کی ہیں، وہ تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے آپ کی عظمت اور شان پر، ایک مقام پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی نظر میں سب سے بہادر کون ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے اور فاتح خیبر ہے، جس خیبر کے دروازے کو 20 لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے، علی المرتضیٰ سے ایک ہاتھ سے اٹھا کر اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں۔ اس قدر شجاعت اور بہادری کا پیکر جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا آپ کی نظر میں بہادر اور شجاع کون ہے؟ تو آپ نے کہا میری نظر میں ابو بکر صدیق سب سے بڑے بہادر۔ لوگ حیران ہو کہ حضرت یہ کیا بات؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی بہادری اور شجاعت پر اس وقت یقین آ گیا تھا کہ جب بدر کا میدان سجا تھا، حضور علیہ السلام کے لیے صاحبہ بنایا گیا تھا کہ آقا کائنات اس کے نیچے جلوہ افروز ہوں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں میرے ساتھ رہ کر میری حفاظت کون کرے گا؟ فرمایا سب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کون کہتا ہے کہ میں یہاں رہوں گا۔ کہاں سب صحابہ بھی سوچ رہے تھے صدیق اکبر آگے بڑھے اور اس کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے بھی آپ پر جان قربان کی ہے، اب بھی اس کام کے لیے میں نہیں حاضر ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق سے زیادہ مصطفیٰ پر اپنی قربانیاں نچھاور کرتے ہوئے شجاع کسی اور کو نہیں پائی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان میں جو سب سے زیادہ الفاظ حضور نے استعمال فرمائے، جو تسبیح استعمال فرمائی، وہ یا حی یا قیوم کی۔ حضور علیہ السلام گریہ فرماتے تھے، دعا مانگتے تھے، پھر دوبارہ اس تسبیح کا ذکر فرماتے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس قدر گریہ فرماتے ہیں اور اس قدر زاروں قدر رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے جو چادر مبارک پہن رکھی تھی وہ آپ کے سر پر ہوگی۔ حضور جب گریہ فرماتے ہیں ہاتھوں کو جنبش دیتے تو وہ چادر سرک کر حضور کے کندھوں پر آ جاتی، پھر کندھوں سے سرک کر حضور کی پشت پر آ جاتی۔ فرماتے ہیں میں اس چادر کو اٹھا کر دوبارہ حضور کے سر پر رکھتا، اور کہا جب یہ معاملہ 3-4 دفعہ ہوا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور حضور علیہ السلام کو میں نے اپنے باہوں میں بھیج لیا اور سختی کے ساتھ حضور کو دباتے ہوئے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بس بھی کر دیجئے، بس اللہ کی مدد آئی ہی چاہتی ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر چند کے لمحات گزرے تھے کہ حضور کا سر پر سجدے میں تھا اور جبریل امین پیغام لے کر آ گئے۔ حضور نے جب سر اٹھایا ہے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب دیکھ کر فرمایا صدیق اکبر کو دیکھو جبریل امین فرشتوں کا لشکر لے کر ہماری مدد کے لیے پہنچ گئے۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلبی نصیب ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے جنگ سے 1 رات قبل ہی اس پورے میدان میں نشانات لگا دیے، فلاں دشمن کس جگہ مرے گا، فلاں دشمن کس جگہ واصل جہنم ہوگا،
فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آئے گا، ان ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ اور جب اگلے دن مارکا لڑا گیا تو اس مارکے میں جہاں جہاں جو نشان حضور نے جس دشمن کے لیے لگایا تھا وہ وہی پڑا ہوا نظر آیا۔ اور اس جنگ میں اس 1000 کے لشکر میں سے 70 کفار مارے گئے اور ساتھ ساتھ 70 ہی قید کیے گئے۔ جو بڑے بڑے نام مارے گئے ان میں ابو جہل جیسا بڑا نام، ابو جہل جو سب کا سردار، سب سے زیادہ بہادر اور سپہ سالار کہلانے والا، ان کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ 2 کم عمر نوجوان معاذ اور محمد کے ہاتھوں سے۔ یہ بھی دنیا والوں کے سامنے ایک عبرت تھی کہ جس کے سامنے بڑے بڑے سپہ سالار اور بڑے بڑے بہادر اور جو لوگ کھڑے ہونے سے ڈرتے اور کتراتے ہوں کہ جناب یہ تو ابو جہل جیسا بڑا فاتح اور لڑنے والا اور اس قدر شجاع قسم کا فرد ہے، اس سے کون مقابلہ کرے گا؟ اس کی جو انتہا، اس کا جو ٹھکانہ اسے میسر ہوا وہ 2 کم عمر نوجوان صحابہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ اور پھر وہ کس قدر خوبصورت انداز اور کس قدر خوبصورت احوال تھا کہ جب جنگ کا آغاز ہونے لگا تو جنگ کے آغاز پر ایک سپاہی دشمنوں کی جانب سے اور دوسرا مسلمانوں کی جانب سے آگے بڑھا۔ ان دونوں نے آپس میں مقابلہ کرنا ہے، پھر ایک نے بڑھنا ہے، یہاں تک کہ معاملہ یہ آنا تھا کہ گھمسان کی جنگ ہوگی۔ جب 3 مسلمانوں کی جانب سے اور 3 دشمنوں کی جانب سے نکلے تو اس وقت معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لشکر کے لوگوں کے خون کو کروانا ہے، اپنی بہادری کا عملی مظاہرہ کرنا ہے تاکہ پیچھے والوں کو ڈھارس اور ہمت ہو سکے۔ جب دشمنوں کی جانب سے وہ 3 افراد آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا، لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارا رب عزا ہے، بدھ کا نام تھا، اور تمہارے پاس تو آج کوئی عزا نہیں آئے، تمہیں کون بچائے گا؟ پھر کہتے تھے لَنَا الْمَنَاتُ وَلَا مَنَاتَ لَكُمْ، ہمارے پاس تو ہمارا رب منات ہے، یعنی بدھ کا نام تھا، تمہارے تو آج کوئی بھی یار مددگار نہیں، تم تو بے یار مددگار ہو۔ پھر کہتے تھے لَنَا الْحُبُلُ وَلَا حُبُلَ لَكُمْ، ہمارے پاس تو حبل ہے، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں۔ یہ دشمنوں کی طرف سے نعرہ بلند کیا گیا، اور جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں جو خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے، میں کیا ہوا کہ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں نہیں، کیا ہوا کہ ہم سواریوں پر سوار نہیں، کیا ہوا کہ ہم نے اپنے جسموں پر زرہ نہیں پہن رکھی، کیا ہوا کہ ہم نے خود نہیں پہن رکھا، اللہم مولانا ولا مولا لکم۔ یہ ساری چیزیں تو اسباب میں آتی ہیں، مگر سن لو تمہارے عزا منات حبل کے مقابلے میں آج اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اور جان لو تمہارا مددگار آج کوئی نہیں۔ اور اس کا پھر عملی مظاہرہ ہوا کہ جب مسلمان میدان میں نکلے ہیں تو مسلمانوں کی مدد کے لیے تو وہ لشکر اترا ہے، جسے قرآن نے کہا استقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ کہ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، ان کے اطمینان قلب کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے 3000 کا لشکر نازل فرمایا، اور پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ ہاں تم کیوں نہیں صبر کرتے رہو، اس تقوی اور خشیت کو اپنے ساتھ جوڑے رکھو۔ اب دیکھو اور مدد اتر رہی ہے، رب ذوالجلال کی 5000 فرشتے تمہاری مدد اور نصرت کے لیے آ گئے ہیں۔ اور اس لیے جب وہ قیدی بن کر جو کفار مسلمانوں کے قابو میں آئے اور قیدی بنے، وہ لوگ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مقابلے میں آتے تھے تو جب ایک مسلمان ہماری جانب بڑھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 10 ہیں، اور ہمیں ہمت ہی نہیں ہو پاتی تھی کہ ہم ان کے ڈبے میں اور قابو میں آ جاتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ایک خاص انعام اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو خاص کرم مسلمانوں پر
ان دنوں میں ہوا، یعنی بدر کے موقع پر ہوا، وہ تاریخ اسلامی میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے والے، اور اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو والہانہ وابستگی اور تعلق تھا، اس تعلق نے انہیں اس مقام پر پہنچایا، اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ان کا مقدر نصیب ہوئی۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس مبارک ماحول کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ کون سی پوشیدہ طاقت اور قوت تھی کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، کسی شے کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اب وہ پوشیدہ قوت اور پوشیدہ طاقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث محبت اور وابستگی تھی، اور اس محبت نے انہیں ہر شے پر غالب کر دیا۔ اب جب بدر کے میدان کے بعد پھر آگے جتنے بھی مار کے لڑے جاتے رہے، دنیا والوں کے سامنے ایک نام بڑھتا چلا گیا کہ وہ لوگ جنہیں بے یار و مددگار مکہ سے نکالا گیا اور جنہیں مکہ میں رہنے کے لیے جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، آج مدینہ منورہ سے وہ اپنے رب کی مدد کے ساتھ ایسے اٹھے ہیں کہ اب وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد، اسلامی ریاست کے وقوع کے بعد 7 سے 7.5 سال کا ایک مختصر عرصہ گزرا ہے کہ جس مکہ المکرمہ سے مسلمانوں کو نکالا گیا ہے، اسی مکہ میں کائنات کا کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ فاتح بن کر داخل ہوئے۔ اور پھر یہ جو فتح مکہ کا جو موقع پیش آیا، یہ بھی ماہ صیام رمضان مبارک کی بابرکت اور مقدس ساعتوں میں نصیب ہوا۔ بعض تاریخی مورخین نے لکھا کہ وہ 10 رمضان مبارک تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ 16 رمضان مبارک تھا۔ اب یوں دیکھیے کہ فتح مکہ جیسی عظیم فتح بھی اور غزوہ بدر جیسا عظیم معرکہ بھی اسی ماہ صیام رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی انعامات کی بارش مسلمانوں کو نصیب کی۔ اور دیکھیے کہ دونوں ہی عشرہ مغفرت میں مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ اور پھر فتح مکہ کا موقع تو وہ تھا کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو پورا لشکر 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اور حضور شان نبوت کے ساتھ جب ان کو کمان کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنی آپ سے اور ان کے ساتھ کا یہ مظاہرہ کیا ہے کہ آپ کا سر انور، آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگتی تھی، اتنا سر جھکایا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ مگر اس عاجزی اور انکساری کے باوجود کفار مکہ پر اس قدر ہیبت تھی کہ کوئی بھی حضور علیہ السلام کا سامنا نہیں کر رہا تھا۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کے ہم جانی دشمن تھے، اور یہ تو وہی محمد عربی ہیں کہ جن کی جان لینے کے لیے ہم نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور آج بھی یہ واپس آ رہے ہیں تو آج نہ جانے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ مگر حضور علیہ السلام نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے وہ سنہری حروف میں لکھنے والے، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عالمین کے لیے جو رحمت فرمایا، تو حضور رحمت صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی جان تک لینے کی کوشش اور شروع کی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو مکالمہ کیا، ان مکالمے میں جو خوبصورت الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو جب معاف کیا تھا تو ان سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کسی شے کا معاوضہ نہیں ہوگا، تمہیں معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی اپنے بھائی کے ہی جملے تمہیں کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تم نے جو مظالم ڈھائے سو ڈھائے، مگر آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں تمام کو معافی دے رہا ہوں، میں تم کو عام معافی دے رہا ہوں۔ کوئی کعبۃ اللہ کے خلاف میں جا کر چھپ جائے، کوئی اپنے گھروں میں بند ہو جائے، کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا کر اپنے آپ کو پناہ دے لے، فرمایا تمام کو معاف کر دیا۔ یہ اس دن جو عام معافی کا حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اس عام معافی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ میں چند دن قیام کے بعد جب دوبارہ مدینہ المنورہ کی جانب جانے لگے ہیں تو وہی دشمن جنہوں نے مصطفیٰ کو نکالا تھا، پھر مصطفیٰ کریم کے واپس آنے پر پریشان اور غمگین تھے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا،
تاریخ نگار نے لکھا کہ جب حضور دوبارہ مدینہ المنورہ جانے لگے تو وہی دشمن حضور کے قدموں میں گرتے تھے اور زاروں قطار رو کر کہتے تھے کہ آپ دوبارہ اسی مکہ المکرمہ کو اپنا مسکن بنا لیجیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت اور عطا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تھے کہ جس نے دشمنوں کو بھی زیر کیا اور دشمنوں کے دلوں کو بھی موہ کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد تو پھر مسلمانوں کے لیے فتوحات کا ایسا دروازہ کھلا کہ پھر جناب عمر فاروق کا دور پھر فتح مکہ سے 7 سے 8 سال کے فاصلے پر ہے، اور ان 7 سے 8 سال کے فاصلوں پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے کو لہرایا ہے، اور اتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ آ چکی ہے اور مسلمان کے فاتح ہیں، اور وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ ضرورت اسی عمر کی ہے کہ مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کا تشخص اور مسلمانوں کی عظمت اور عفت محض اس شے کے ساتھ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی وابستگی کو قائم کر لیا جائے، اور زندگی کا جو مقصود ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دے دی جائے، اپنے باطن کو اخلاص کی دولت سے سرشار کر دیا جائے، پھر رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بھی ہوتی ہے، خود رب ذوالجلال کی رضامندی بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے کرم کی بارشیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد اور نصرت کے طور پر بھی فرما رہا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے، اور ماہ صیام رمضان مبارک کے صدقے اور طفیل ہم سب کو اخلاص اور الہیت کی دولت سے سرشار فرمائے۔ حقیقی معنوں میں ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا خادم اور سپاہی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔